اس پارے کا نام ہی لن تنالوا البر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، جو تمہیں پسند ہے اگر تم اس کو صدقہ کرو گے تو اس میں زیادہ ثواب ہوگا۔ اب مثال کے طور پر آپ کو دولت پسند ہے اور آپ صدقہ کوئی کھانا کر رہے ہیں، کوئی پینے والی چیز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز صدقہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم صدقہ کرو گے، خرچ کرو گے، اس کا تو اللہ کو علم ہے ہی، لیکن اگر تم چاہ رہے ہو کہ تمہیں زیادہ ثواب ملے تو فرمایا گیا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، just spend the thing that you love، جس کو تم چاہ رہے ہو، جس سے تمہارے دل میں محبت ہے، اس کو صدقہ کرو۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر صدقہ کرتے تھے، شوگر صدقہ کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بڑی انوکھی سی بات ہے کہ آپ شوگر صدقہ کرتے ہیں، جبکہ کبھی کسی کو نہیں دیکھا گیا کہ کوئی شوگر چینی بانٹے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کو بھلائی اسی وقت زیادہ ملے گی جبکہ تم وہ چیز خرچ کرو جو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، جب اس کو تم صرف کرو گے تو اللہ اس کا ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے فرمایا گیا ایسا کرو۔ اگلی آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم باتیں ارشاد فرمائی۔ اسی آیت کریمہ میں اور اسی سورہ آل عمران کے اندر جنگ بدر کا واقعہ بھی مذکور ہے اور لکھا گیا ہے۔ جنگ بدر کو انشاءاللہ ہم 17 رمضان کو تفصیل سے پڑھیں گے کیا ہوا تھا، لیکن یہاں کچھ اشارہ کر کے میں گزر جاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، جب غیروں نے بہت پریشان کیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ محبوب مکے سے مدینے آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، یہ سب کو معلوم ہو، لیکن آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ مسلمانوں نے جنگ کی ابتدا کی اور مسلمانوں نے تلوار اٹھایا، جبکہ اس حقیقت کو لوگوں کو جاننا چاہیے کہ مسلمان کو اپنے دین کو دھرم کو بچانے کے لیے مدینہ آ گئے تھے۔ یہ غیر تھے جو مدینے تک پیچھا کرتے ہوئے آئے، اور جنگ بدر جو واقع ہوئی ہے مدینے کے قریب ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے تھے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر کوئی چارہ کار نہیں رہا اور پھر مسلمان بھی جنگ کے لیے آئے۔ بہرحال سب کو معلوم ہے ناتوانی کا عالم تھا، کمزور لوگ تھے، مال کی فراوانی نہیں تھی، افراد بھی کم تھے، 1313 پیپل۔ پہلے منافقین نے کہا کہ ہم ساتھ میں چلیں گے، ساتھ میں چلیں گے، ساتھ چلیں گے، بعد میں راستے سے پھر گئے۔ اور جنگ میں سائیکولوجیکل جو پریشر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا ساتھی دوست راستے سے پھر جائے تو پھر آپ کے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے۔ ہمارے لوگ پھر گئے، ساتھ میں منافق آئے، راستے سے پھر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہم اللہ کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ جا رہے ہیں۔ 313 مجاہدین میدان جنگ میں آ گئے، ہزاروں کے مقابلے، جن کے پاس اس طرف یعنی کافروں کے غیر مسلموں کے پاس تلواریں بھی خوب تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس افراد بھی خوب تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس اور دوسری چیزیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے پاس بے سر و سامانی اللہ کا بھروسہ کر کے آ گئے۔ اور یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ کھجور کی کوئی ٹہنی لے کے آؤ۔ میرے آقا کے پاس صحابی آئے، میرے آقا نے اس پر دم کر دیا، وہ جو ٹہنی تھی تلوار۔ یہ میرے نبی کریم کا معجزہ ہے، بہت سارے معجزات اس کتاب میں، میں صرف اشارہ کر دے رہا ہوں۔
جب حالت بڑی خراب ہوئی تو اللہ کے رسول نے دعا کیا، اے اللہ اگر آج کے دن تو نے مدد نہ فرمائی تو پھر مسلمان تو مارے جائیں گے، تیری عبادت ہوئے زمین پر کبھی نہیں ہوگی۔ کتنے سخت حالات تھے، اللہ کے رسول نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے 3000 فرشتے نازل ہوئے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ نے 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے پھر 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اب آپ سوچیں، اللہ پر جب بھروسہ کامل یقین ہے تو اللہ کی مدد آتی ہی آتی، پہلے 3000 پھر 5000 کل ملا کے 8000 اور پہلے سے 313 تھے تو 8313 اور ادھر کچھ بھی نہیں، اس کے مقابلے میں 1000۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، اب ذرا کمال دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، میں پہنچتا تھا اور چاہتا تھا کہ اس دشمن کی گردن کو کاٹ دوں، کہتے ہیں ابھی تلوار اٹھتی تھی یہاں تک پہنچتی تھی اور پہنچنے سے پہلے دیکھتا تھا کہ منڈی کٹ گئی۔ کہتے تھے یا رسول اللہ، بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ہم مار بھی نہیں رہے، منڈی کٹی جا رہی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کو کامل طور پر پتہ نہیں ہے، آپ مارتے تھے، مارنے سے پہلے ہی فرشتے کام کرتے تھے اور اللہ نے اس میں مدد فرمائی۔ آج بھی وہ جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان میں، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی آگے چل کے، تھوڑی تھوڑی باتیں کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں بڑے نرم تھے، بڑے نرم تھے، بہت نرم، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی آپ سے آ کر بات کر لیتے تھے۔ آج اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پاور ہو جائے، دنیا کی پاور، تو پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے منہ نہیں لگاتا ہے، اس سے بات کریں، یا عام لوگوں سے بھی منہ نہیں لگاتا ہے، اس سے بات کریں گے۔ جو نبیوں کا سردار، جو تمام عالم میں سب سے افضل و اعلیٰ ہو، اس کا عالم یہ تھا۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کے لیے نرم ہو گئے۔ چھوٹے بچے بھی آ کر آپ سے بات کر لیتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ہنس کر بات کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بہت گھسڑے ہو، بہت غصہ ہوتا، بات بات پر آپ کو غصہ آتا، جس کو عام زبان میں ہماری زبان میں کہتے ہیں ناک میں غصہ ہوتا، تو فرمایا قرآن نے تو اے محبوب آپ کے پاس کوئی نہیں آتا، آپ کے پاس کوئی نہیں آتا، لیکن یہ میرا کرم ہے، اللہ کا فرماتا ہے میرا کرم ہے کہ میں نے آپ کو اتنا نرم بنایا ہے کہ کوئی بھی آ کے آپ سے بات کر لیتا ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آئی، ایک بوڑھی عورت جس کو سب مجنونہ مجنونہ پاگل پاگل کہا کرتے تھے، وہ بوڑھی عورت جس کو مدینے کے لوگ سنتے ہیں پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے، وہ نبی پاک گزر رہے تھے، نبی پاک کو بلایا ادھر آؤ ادھر آؤ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تمام صحابہ کہتے ہیں حضور اس کے پاس نہ جائیں، یہ پتھر مار دیتی ہے، پاگل ہے، اس کے پاس نہ جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر میں بھی نہ جاؤں گا تو اس کا سہارا کون؟ میرے آقا اس کے پاس گئے، کافی دیر تک اس نے آقا سے باتیں کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے اس کی باتوں کا جواب دیا اور پھر اس کا جو بھی مسئلہ تھا سرکار نے حل فرمایا۔ آپ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ آج ہم ذرا سا اسٹیٹس ہمارا ہو جائے، ذرا سا ہمیں اگر کوئی پاور مل جائے دنیاوی، تو پھر ہم منہ نہیں لگاتے، لیکن ہمارے رسول کا کیریکٹر اگر دیکھیں، ہم اس پر اگر عمل کرنے لگے تو اللہ بتاتے ہیں ہماری دنیا ویسے ہی آرام میں ہو جائے گی، سکون والی ہو جائے گی۔ ایک صحابی آتے ہیں دور دراز کرتے ہیں، ابتدا میں ایمان لے آئے تھے، مسجد میں پہنچے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسجد میں پہنچے اور اپنا اونٹ یا اپنا جانور کہیں کنارے باندھا اور مسجد ہی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا اور صحابہ کرام بالکل قریب تھا کہ مار دیں،
سی بات ہے مسجد کا جو تقدس ہے، مسجد کا جو احترام ہے وہ ہونا ہی چاہیے، لیکن وہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد ہے یا کیا ہے، مسجد کا احترام کیسا ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پیشاب کر لیں۔ اور کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ آج اگر ہم اور آپ بھی ہوتے تو ظاہر غصہ آتا، لیکن میرے آقا نے کتنی محبت کے ساتھ چھوڑ کر دیا اور آقا کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں ایسا نہیں کرتا، یہاں تو بلند آواز سے بات کرنا بھی اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اور آپ نے پیشاب کر دیا تو ان کا حضور مجھے پتا نہیں تھا، حضور مجھے معلوم نہیں تھا، اب ایسا نہیں کرتا۔ میرے آقا کے اس عمل کی بنیاد پر ان کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوئی کہ زندگی بھر وہ اس کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے میرے آقا نے مجھ کو سمجھایا۔ دیکھیں ہم اور آپ ذرا سی بات میں غصہ ہو جاتے ہیں، پھوٹ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کا کردار کیا ہے یہ قرآن کہتا ہے۔ آگے چلیں ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد سیدنا و شفیعنا و ربنا و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں بہت ہیں، آپ یقین کریں باتیں بہت ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے، اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جلدی جلدی کہہ کے گزر جا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب سب کو غیب تو نہیں دیا گیا، not every single person was given the ilm of ghaib, unseen knowledge, not every single people are given. Yes, however, the one who is selected by me, yes, for sure he is given the ilm of ghaib, he is given the knowledge of unseen. اور قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ سب کو غیب کا علم نہیں دیتا، لیکن جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے، اور چاہتا کس کا ہے؟ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نیک بندوں کو، ولیوں کو۔ اور آپ دیکھیں غوث پاک نبی نہیں ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ سامنے والا سو رہا ہے، اور سوتے میں بھی نبی کی زیارت کر رہا ہے۔ وہ روایت آپ نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، غوث پاک منبر میں تھے اور تقریر فرما رہے تھے، ایک بندہ سامنے بیٹھا، اس کی آنکھ لگ گئی، سرکار غوث اعظم نے اپنی تقریر بند کر دی، تو جو بندہ سویا ہوا تھا اس کے پاس آ کے ایسے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے غوث اعظم کی محفل ہو اور کوئی بندہ سو رہا ہو تو لوگ سوچیں کہ پہلے جگاؤ اس کو، جسے کرتے نا تقریر چل رہی ہو تو جگائیں، لیکن غوث پاک سنے، اور جب خود سے اس بندے کی نیند کھلی ہے تو پھر سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ اٹپٹا کے پھر کہتا ہے حضور بڑی اچھی بات ہو گئی۔ کہا میں جانتا ہوں کیا ہوا ہے، ذرا لوگوں کو بھی بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا بخدا میں ادھر نیند میں آیا ہوں اور نیند میں خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور عبد القادر کی یہ مجال کو وہ تقریر جاری رکھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب غوث کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر ہمارے سید الانبیاء کا کیا؟ یہ غوث کا سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا۔ آگے دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے بڑے پورے احکام، وراثت کے حوالے سے، ہیریٹیج، مرنے کے بعد کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، بیویوں کو کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، پوری آیت کریمہ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ کبھی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس پر ہم ذرا اچھی تفصیلی بات کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد حصہ کتنا کس کا ہوتا ہے اور کس طرح سے حصہ دیا جانا چاہیے۔ آج کی دنیا میں لوگ لڑکیوں کو، اپنی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے عمومی طور پر، جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، لڑکیوں کا بھی تمہارے حصہ ہے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے بہنوں کا بھی تمہارا حصہ ہے، ان کا حصہ ہے۔ لیکن دیکھیں دنیا کہتے ہیں کہ دنیا کہتے ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے
5ویں پارے سے پہلے یہ بیان فرمایا گیا کہ کس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. پوری آیت کریمہ تقریباً 2-3 آیت کریمہ اس سلسلے میں ہیں. مثال کے طور پر اس میں فرمایا گیا ماں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، اور پوری فہرست بیان کی گئی ہے. ان سب سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی سب سے ہو سکتا ہے. تفصیل انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے. آگے چل کے یہ احکام بیان کیے گئے کہ اگر میاں بیوی میں آپسی ناچاکی ہو جائے، کبھی ہوتا ہے دل نہیں ملتا، مزاج نہیں ملتا، کبھی ایسی بات ہو جائے تو پھر اس کے سولوشن کے لیے قرآن کا جو طریقہ کار ہے قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اگر بات بالکل بگڑنے کے قریب ہو تو اب لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے ایک یا دو بندے بیٹھ جائیں اور پھر ان کا جو بھی مسئلہ ہو اس کو سمجھانے کی اور ریزولوشن کی کوشش کریں. آپ دیکھیے یہ قرآن کہتا ہے. آج پوری دنیا اس کو اپنا رہی ہے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ قرآن کا ہی اصول ہے، قرآن کا اصول ہے. ہم نے اصل میں قرآن کے اصول کو چھوڑ دیا اور ہم اگر اس کو بتانا شروع کر دیں کہ ہاں قرآن میں یہ ہے، قرآن میں ہر بات کو پتہ ہے، قرآن میں یہ ہے، تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ قرآن جو کل تھا آج ہے اور اس کا اصول قیامت تک چلتا ہے. اس وجہ سے ہم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے کہو اور میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دیکھیں اللہ کے رسول پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے لوگوں اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، تم انسان ہو تو پھر رسول کی بارگاہ میں آ کے رسول سے کہو کہ اے اللہ کے پیارے رسول آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقین کرو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گویا رسول کو وسیلہ بنانا یہ قرآن بتاتا ہے اور یہ ایسے ہی نہیں ہے بلکہ سرکار کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ایک روایت ملتی ہے سرکار کی وفات کے 3 دن کے بعد ایک صحابی آئے اور انہوں نے سرکار کی قبر انور کی مٹی اپنے اوپر ڈالی اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، سرکار میری مدد فرمائیں، سرکار میرے لیے اللہ سے دعائیں کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی حضرت علی کے خواب میں اور ارشاد فرمایا کہ اے علی یہ جو بندہ میری قبر پہ آیا ہے اس کے پاس جا کر تم یہ بتا دو کہ میں نے اس کے لیے دعا کر دی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. تو آج بھی ہم تو انسان ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. آج بھی ہم سے اگر گناہ ہو جائے تو راستہ کھلا ہوا ہے، مدینے والے آقا کا راستہ کھلا ہوا ہے. آج بھی اگر ہم جا کر سرکار سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر یہ بھی نہیں کہنا کہ میں نے یہ گناہ کیا، بلکہ یہ کہ سرکار آپ کو جانتے ہیں گناہ کیا ہوا، آپ کو تو اللہ نے ایسا ہی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے انسان ہے، گناہ ہو گیا، سرکار شرمندہ ہے، نادم ہے، بس آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں. اللہ کریم ہے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں گناہوں کو بخش دے گا. یہ وہ آیتیں ہیں جس سے ہمارا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور یہی آیتیں پڑھ کر ہم ایمان کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے سینے میں یہ آیتیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، اترتی ہی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عشق رسول کے ساتھ جب قرآن پڑھا جائے، سنا جائے، الحمدللہ تو اثر بھی کرتا ہے. اور اگر سینہ عشق رسول سے خالی ہے تو پھر فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس وجہ سے ہم کو اور آپ کو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے سینے کو رسول پاک کی محبت سے لبریز کرنا پڑے گا، بھرپور کرنا پڑے گا. اگر آج بھی ہم نے یہ کر لیا تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہم پر آج بھی اپنے رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے کہنے سننے میں پڑھنے میں کوئی اگر غلطی خطا لفظ ہوئی ہو تو معاف فرمائے اور جتنے بھی حاضرین ہیں رب تبارک و تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا تعالیٰ سب کے وقت میں جنہوں نے وقت دیا مولا تیرے قرآن سننے کے لیے، تیری قرآن کی تفسیر سننے کے، مولا تعالیٰ سب کے اوقات میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. مولا